جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ اور ناجائز اثاثوں کے حوالے سے ان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا اور ایف آئی اے نے ایک تفصیلی چلان پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ایک بار مسلم لیگ نون کی قیادت تو یہ الزام عائد کر رہی ہے حکومت پر بھی، ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانے کی سازش ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ صاحب اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ اور 2 دفعہ تو شہباز شریف صاحب جیل جا چکے ہیں، ضمانت پر باہر ہیں۔ اب یہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، لمبی چوڑی سنا ہے کہ کتنے پیجز ہیں جی؟ یہ تقریباً 4000 پیجز 4000 پیجز پہ مبنی منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں، کیا ہیں؟ میں سر دیکھیں میں یہ کیس پورا صبح سے میں کیس دیکھیں 3 مین ایکیوزڈ ہیں اس پورے کیس کے اندر، اور ایک ہے شہباز شریف صاحب اور دوسرے ہیں حمزہ شہباز اور تیسرے ہیں سلمان شہباز۔ اور تینوں جو ہیں یہ اس دوران کی یہ کیسز ہیں جس زمان میں یہ تینوں جو ہیں ایم این اے یا چیف منسٹر یا اس کے اندر اس کے ریلیٹڈ ہے، سرکاری حیثیت میں تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 16 جو ہیں وہ کو ایکیوزڈ۔ یہ 16 کو ایکیوزڈ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے، جنہیں محمد اسلم ہے، جس میں اظہر عباس ہے، غلام شبیر ہے، خضر ریاض نظر ہے، گلزار احمد خان ہے، 16 کو ایکیوزڈ۔ 6 جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں فیسیلیٹیٹرز ہیں کہ جنہوں نے ان کو اکاؤنٹس کو مینج کیا اور سارا کچھ کیا۔ 64 جو ہے پروسیکیوشن وٹنس ہیں کہ جنہوں نے پورے کا پورا ڈیٹیل کو بتایا کہ یہاں سے پیسہ آتا تھا، یہاں سے جاتا تھا۔ 20 جو ہیں وہ اس کے اندر ریکارڈ وٹنس ہیں جو کہ بینکوں کے مینیجرز ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور 2 جو ہیں ایکسپرٹس ہیں کہ جو دستخط ان کے جعلی ہوئے، کس نے کیے، کیسے کیے، سارا کچھ۔ کیس بہت مضبوط ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ 64 جب پروسیکیوشن وٹنس آئیں گے، ایک دن میں ایک وٹنس ہوا، اور اگر 1 مہینے کے بعد آپ کی پیشی ہوئی تو 64 مہینے تو آپ یہ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے آئیں گے 20 جو ہیں ریکارڈ وٹنس آئیں گے، وہ ایک دن وہ کہے گا میں ریکارڈ لے کے نہیں آیا، دوسرے دن کہے گا مجھے مہلت دیں، تیسرے دن کہے گا میں ابھی لا رہا ہوں، بینک کے مینیجر نے اپروول نہیں تھی، یہ چیز ہو، یہ جیسے ہمارے کیسز خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 16 جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہوں گی 340 کے تحت۔ 3 میجر ایکیوزڈ ہیں، اس میں سلمان شہباز کو چلو نکال بھی دیا جاتا ہے، 2 ان کی ایک دن میں سٹیٹمنٹ تو نہیں دیں گے، چلے گی آخر چلے گی۔ تو یہ کوئی 3-4 سال کا لمبا چوڑا چکر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے، اگر کورٹ جو ہے اس کو چلانا چاہے اس طریقے کے ساتھ، اگر آرام سے، اگر ڈیلی ڈے بیسس، کیونکہ یہ نیب کا تو کیس نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایف آئی اے کا کیس ہے۔ ایف آئی اے کی کورٹ میں اور ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ کیٹ کورس بنتی یا نہیں بنتی، لیکن کیس بہت مضبوط ہے۔ دیکھیں عثمان صاحب 16.0304 ملین جو ہے، یعنی 16.3 ارب روپیہ جو ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک جینون سی بات ہے کہ 16 ملازمین ہیں آپ کے بینکوں کے، ان میں وہ کوئی 15,000 تنخواہ لیتا ہے، کوئی 17,000 تنخواہ لیتا ہے، ان کے اکاؤنٹس کے اندر 1 ارب روپیہ، 2 ارب روپیہ، 3 ارب روپیہ کہاں سے جاتا ہے؟ اور جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اس چھوٹی سی بات کو بھی اگر آپ ایکسپلین کرنے لگیں تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اب یا تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور یہ کہیں ہمیں کو پتہ نہیں تھا، اور وہ اٹھا کے ان کو بیچاروں کو سزا دے دیجئے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا ٹرانزیکشن آگے کہاں ہوا، وہ بھی انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا جو بیسک ایشو ہے، تقریباً 15 ملین US کے جو ٹی ٹیز جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جہاں سے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھا ہو کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے، پھر ٹی ٹی ہوتا ہے، اور پھر ٹی ٹی ہوتا ہے۔ اب وہ ٹی ٹی کا سورس جو ہے اس کے اندر اسحاق ڈار کو انہوں نے ایکیوز کیا ہوا ہے، وہ ٹی ٹی وہاں سے اس کو مینج کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کے علاوہ سے جو نام بیسیکلی آیا ہے وہ آیا ہے بے نامی اکاؤنٹس، وہ کوئی خاص نام ہے، صادقہ سید آف بحرین ود دی ہیلپ آف اسحاق ڈار۔ اب یہ عثمان صاحب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اب نہ اس کو عمران، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم، آج میں اس کا پڑھ رہا تھا بیان، میں چاہتا ہوں کل ہم چلائیں اس کو، لیکن ہوا نے اس نے کہا جب تک ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں، جن کے بارے میں جانتے ہیں ہم بدلے جانتے ہیں، جب تک ہم ان کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند نہیں کرتے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، جب تک اس نے کہا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون تھوکتا کیسے ہے اور کون چلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا یہ جو گارب کے اندر آپ چل رہے ہو، اور اس نے ملک اکٹھا کر کے دیکھا، اس نے جتنے لوگ دیکھا نا، ایک سمپل سی بات ہے، عام آدمی بھی
یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی. لیکن اگر آپ اس نے کیس چلانا ہے تو پھر آپ تو بھول جائیں کہ اس پاکستان میں عمران خان وہ کچھ نہیں. آپ نے کئی لوگوں کو پکڑا 8 مہینے 10 ایسے ہی ہوتا ہے. رکھا. حمزہ شہباز صاحب کو پکڑا, شہباز شریف کو پکڑا, تو کیا کیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے نہیں تو کیا نکلا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نیب کے ریفرنسز کئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی, نیب کے ریفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ 108 شہباز شریف صاحب کے گواہ ہیں, اور منی لانڈرنگ میں لندن کی عدالت ان کو بری قرار دی. نہیں وہ بالکل اور طرح کا کیس ہے عثمان صاحب. 108 ہیں, 3 ابھی تک اس میں سے بھگتے گئے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یا تو آپ کو کلوز ٹائٹ کر کے اس ملک کو کم از کم 2 سال کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم ایک عام آدمی کو میں کہہ دوں, مجھے صرف چھوٹی سی بات ہر چیز کو چھوڑ دے شہباز شریف صاحب کی, یہ جواب دے دے کہ ان 16 لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ گئے. یہ تو جواب دیں گے ان کا وکیل. بندے جواب دینا نہیں, بندہ جواب, عام آدمی بتا دے مجھے, جس کے گھر میں فاقے پڑتے ہیں, جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی, جو بندہ صرف اس لیے اس بات کا مسئلہ ہے کہ شریف کی فیکٹری کے ملازم ہے, اس کے گھر میں پیسے کیسے آ گئے. اور یہ بینک ٹرانزیکشن کی بات ہے, اب بڑے آرام قانون سے بڑے آرام سے وہ نکل جائیں گے. سانو کی پتہ, وہ دیکھو جی پتہ نہیں کی کاروبار کر دے ہوں گے جی, پتہ نہیں کون کتوں آندے ہوں گے جی, وہ جی سانو پتہ کی جو سٹائل ہوتا ہے وہ تسی نہیں جانتے جی. چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے کرمنل ہوتے جی, یہ فکرے ہوتے ہیں. اور جب ایکیوز وہاں تک چلے گا, پاکستان میں کیا دنیا پوری میں جو وائٹ کالر کرائم از اے موکری آف لا. میں شہباز شریف کی کوالٹیز اپنی جگہ, اس کی ایڈمنسٹریشن ایبلٹی اپنی جگہ, لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جس ایڈمنسٹریشن کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے, ہم رہے ہیں ان کے اندر, اس کو آپ غصے سے یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن مت کرو. واقعی سے آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے. میں ایک بہت عجیب و غریب سین مجھے یاد ہے اچھی طرح, ایک پولیس کے بڑے افسر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سسپینڈ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے بن گئے. اس نے فون ایسے دکھایا تھا, اس نے کہا جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا کار اس لیے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے پارٹی, آج میں ان کی وجود الدین احمد صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا, انہوں نے ایک جگہ کہا, اس نے کہا عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے زندگی بھر خود اپنی جیب سے کچھ خرچ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ تقریباً 30,000 روپیہ جہانگیر ترین ان کی ماہانہ خرچہ ہوتا تھا, پھر 30 لاکھ, پھر 50 لاکھ ہو گیا. پھر اور کرکٹ والے بھی یہی کہتے ہیں, اس نے کہا کہ مطلب لندن گئے ہیں, سارا خرچہ کبھی اس نے اٹھا لیا, تو یہ سارے وہ اس فکرہ اس نے بڑے مزدار بولا. اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کے جوتے کے تسمے بھی خود نہ خریدے گئے ہوں, وہ شخص کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ تو ایک صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے دیا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے بیوروکریٹ میں اپرائٹ افسر کون ہوتے تھے؟ ایک افسر ہے, فیڈرل سیکرٹری لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا دوست ہے, یہ ساڑھے پائن نے. وہ پائن پتہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے کیس پڑھ کے کام کرتا تھا. اور یار پائن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے انگلینڈ داخلہ لینا ہے, وہ جی فکر کی دعوت, آپ کو بھائی کہا ہے آپ کے بیٹے کا داخلہ بھی ہوگا, گھر بھی میں بک کراؤں گا, وہ سارا اس کا خرچ. یہ آنیسٹ افسر ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے وہ خرچہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نکالنا ہوتا ہے. اچھا مسئلہ سر یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ایکشن. مسئلہ سر ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نیب والے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پڑا ہے شہباز شریف کی فائل, یہ پڑی ہے فلانے کی فائل, ہم نہیں کرتے. مشرف کیوں فیل ہو گیا؟ جنرل امجد کو اس نے لگایا, اس نے 5 فائلیں نکالی جرنیلوں کی. مشرف نے اس کو بلایا, اس نے کہا جنرل صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہے. اس نے کہا کیسے کریں گے؟ کہا میں اللہ کرنے والا. نہیں اللہ نہیں, میں آپ کو 2 پلاٹ دیتا ہوں, ایک پلاٹ پہ گھر بنائے, ایک کو بیٹی کو. اب پتہ نہیں ہوا کیا کہ نہ ہوا, لیکن یہ بات انہوں نے اس وقت اخبار میں آئی تھی. اور کیونکہ یار بات ہے ابھی میں بات کر دوں گا تو لوگ کہیں ثبوت نکالو جی, یہ کرو جی, وہ کرو. لیکن جنرل امجد نے چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ میں آپ کو خود ذاتی طور پہ 3 کیسز کے اندر میں پیش ہوا ہوں, ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کس لوگوں کو کیسے بچایا گیا تھا. ان کی فائلیں بنائی گئی تھی اور پھر وہ لوگ بعد میں چیف منسٹر بنے. یہ کمپرومائز ہے. چلیں کمپرومائز ہے تو بریک کا وقت ہے, اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کے حوالے سے جو حق دو گوادر تحریک چل رہی ہے اس کے مطالبات آخر ہیں کیا, اور حکومت کن مطالبات کے ماننے پر رضامند ہوئی, اس پہ کریں گے بات بریک کے.